ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا نفس، جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے. ایمان والا خریدا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بکا ہوا مال ہے. بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ ایمان والا اپنی مرضی نہیں اب کر سکتا، کیونکہ یہ تو بکا ہوا مال ہے. جو مال بک جاتا ہے وہ اگلے مالک کے تصرف میں، اب کسی اور کے ہاتھ پر نہیں بک سکتا اس کی اجازت کے بغیر. شیطان ہمارا خریدار بنتا ہے، نفس ہمارا خریدار بنتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے نفس کو بھی ہم نے خرید لیا ہے. یہ کس بات کا خرید ہمارے مقابلے پر آتا ہے؟ لیکن انسان ایسا ہے کہ اپنی خواہشات اور لذات فانیہ کے ہاتھوں بک جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے خریدا ہوا ہے. ان اللہ اشترى، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو لفظ نفس سے تعبیر انفسہم، کہ تمہارے جسم میں جو سب سے سستی چیز ہے تمہارا نفس ہے، سب سے سستی چیز، اس لیے کہ نفس خراب ہے، امارۃ بالسوء ہے. اللہ فرماتے ہم نے اس کی بھی قیمت لگا دی. جان کی تو قیمت لگائی جو لگائی، تمہاری روح تو پھر بھی قیمتی چیز ہے. تمہارا نفس جو تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، جو برائیوں کو حکم دیتا ہے، خدا سے دور کرتا، ہم نے وہ بھی خرید لیا ہے. ہم نے اس کی بھی قیمت ادا کی. قیمت کیا؟ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت قیمت لگائی. کون یہ قیمت دے سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے ایک کوڑے کی زمین کی قیمت پورا عالم مل کر ادا نہیں کر سکتا. ایک کوڑے زمین کی 2.5 فٹ 3 فٹ. فرمایا کہ وہاں جو حور ہوگی، بخاری شریف میں آتا ہے اس کے آدھے دوپٹے کی قیمت پورا عالم ادا نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، فرمایا نیکی کرنے والوں کو حسنہ بھی ملے گی یعنی جنت، وزیادہ، اور ایک چیز زائد دیں گے، وہ اپنی زیارت کرائیں گے. جنت مقام ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کا، یاد رکھو. ایمان والے وہاں زیارت پہلے میدان معاشر میں کریں گے زیارت. حدیث شریف میں آتا اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے، سب سجدے میں گر پڑیں گے.
لیکن جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا ان کی پیٹھیں تختہ کر دی جائیں گی. یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، اللہ اپنی ساق کی تجلی دکھائیں گے. یہ تجلیات کے نام ہے، نور کا نام ہے. پنڈلی کی تجلی، سب سجدے میں گر پڑیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے بھئی تم کیسے کھڑے ہو؟ اے اللہ ہر ایک اپنے جھوٹے الہ کے ساتھ چلا گیا، ہم آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ ہمیں جنت لے جائیں. جنت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی زیارت، اس کے بعد جنت میں زیارت ہو. کسی کو صبح شام، کسی کو ہر وقت، کسی کو جمعے کے دن، اپنے اپنے مقام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو 2 وقت زیارت ملے گی. سن لو 2 وقت، کیونکہ 2 وقت زیارت کرے گا، صبح کو بھی اور عصر کے وقت. اس لیے ان 2 نمازوں کی بڑی تاکید ہے کیونکہ اللہ کی زیارت کا وقت ہے. خاص بندوں کو صبح شام زیارت ہو. صبح کو اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت سے دیکھیں گے اور شام کو. باقی عام انسانوں کو جمعے والے دن زیارت ہوگی. اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، اپنے دربار میں وہاں زیارت کرائیں گے. اپنا کلام اپنی زبان مبارک سے سنائیں گے. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنوائیں گے. زبور کی کتاب داؤد السلام کی زبان مبارک سے سنائیں گے. تو ایک خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، وہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے جسم میں جو سب سے معمولی چیز ہے، نفس تمہارا جو ہم سے دور کرنے میں رات دن لگا ہوا ہے، فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے تمہارا نفس تمہیں کیا کہتا ہے، ہم وقت کیا وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، کس طرح مجھ سے دور کرنے کی ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے تمہارا نفس. لیکن یاد نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے نفس سے بھی تمہارے قریب ہیں، تمہاری جان سے زیادہ ہم قریب ہیں. اس لیے کہ میرے دوستو آپ مجھے بتائیں 2 چیزوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے یا دوسری چیز قریب ہوتی ہے؟ 2 چیزیں آپ جوڑیں تو اس کے درمیان اگر کوئی چیز ڈالیں گے آپ جو اس کو چپکائے، تو مجھے بتائیے جو بیچ میں چپکانے والا جو گوند ہے وہ زیادہ قریب ہے دائیں اور بائیں والے کی. میری آپ کی جان کے درمیان اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کو حکم بیچ میں سے نکل جائے یہ جان اس جسم سے فوراً جدا ہو جائے گی. یہ جو جان ہمارے جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے یہ حکم ربی کی وجہ سے بندھی ہوئی ہے. حکم ربی بیچ میں سے جب نکل جاتا ہے جان اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جان کے جسم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس کو لا کر بند کیا گیا اس کے اندر. جب وہ بندن کھول دیتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بندن کھولنے والے کھولتے ہیں، جان فوراً الگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آسمانوں کے رہنے والی ہے، جسم زمین کا رہنے والا ہے. جب اس پرندے کی طرح قید کیا جاتا ہے، جو ہی پرندے کا جو ہے اس گھونسلے کا اس پنجرے کا دروازہ تم کھولو گی پرندہ فوراً اڑ جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری جان اور تمہارے جسم کے درمیان واسطہ ہمارے حکم کا ہے. نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی تمہارے قریب. اگر یہ بیچ میں سے نکل جائے میرا حکم، کہاں تم اور کہاں تمہاری جان، تم کہیں پڑے ہوگے، جان کہیں چلی جائے گی. ہمارے حکم سے بندھی ہوئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کیا چیز ہے؟ میرا رب کا حکم ہے جس سے آتی ہے، انسان کے جسم میں ہوتی ہے. قل الروح من امر ربی، اللہ نے انسان کی روح کی خاص شان بنائی ہے، اوروں میں شان نہیں ہے. روح تو ہر چیز میں، جانوروں کی بھی روح ہے، پانی کی بھی روح ہے، درخت کی بھی روح ہے، لیکن انسان کی روح فرمایا یہ میرے امر سے ہے، اس میں میرا امر شامل ہے. اس لیے اس روح کی جو پرواز ہے وہ کسی کی روح کی پرواز نہیں ہے، یہ یہیں بیٹھے بیٹھے عرش والے سے رابطہ کر لیتی ہے، اتنی اونچی اور اتنی دور تک چلی جاتی ہے. یہ انسان آخرت میں اگر قدم رکھتا ہے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں ترقی کرتا ہے. کائنات حیران ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے.
فرشتے حیران ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے اس دنیا کو اللہ کی اس دنیا کو اس نے کیسے بنا دیا. فرشتوں نے وہ ماحول بھی دیکھا جب انسان نہیں آیا تھا, جنگل جنگل تھا, ٹیلا ٹیلا تھا. یہ انسان آیا, مکان بن گئے, شہر بن گئے, کھیت بن گئے, سواریاں بن گئی, جہاز بن گئے. اور اگر آخرت میں قدم رکھتا ہے فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ امر ربی, یہ خاص شان والی روح میں نے دی ہے, لیکن میرے حکم سے جس میرا حکم ختم ہو جاتا ہے نکل جاتی ہے. ہزار کوشش کر لے, ہزار کوشش کر لے, ڈاکٹر ہزار زندہ رکھنے کی کوشش کریں, بلکہ وہ ڈاکٹر ہی زندہ نہیں رہتے, وہ ڈاکٹر زندہ نہیں رہتے. میں ایک پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر تاریخ میں کہ ہندوستان میں ایک آزادی کے مجاہد کے لیے پھانسی بنائی گئی, پھانسی بنائی گئی کہ یا اس کو پھانسی دو. جج نے فیصلہ کر دیا, جج نے بلایا, تیرے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہے, 2 دن بعد تجھے پھانسی. اس مجاہد نے کہا موت و حیات تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ مالک کے ہاتھ میں ہے. تو کون ہوتا مجھے پھانسی دینے والا؟ جج کو بہت غصہ آیا ہے, میں آرڈر کر رہا ہوں, کیسے نہیں پھانسی ہوگی؟ لو جی 2 دن میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا, جج کا حکم معطل ہو گیا اور اسی جگہ پر اسی گھاٹ پر ایک انگریز کو پھانسی دی گئی, ایک انگریز کو پھانسی دی گئی. اس کو کالے پانی میں بند کر دیا, وہ جج بھی مر گیا, وہ سرکاری وکیل بھی مر گیا, سارے مر گئے. یہ مجاہد زندہ رہا, وہاں اس کی شادی ہو گئی. ایک شادی پہلے دلی میں تھی, 5-6 بچے تھے, پھر وہاں اس کی شادی ہو گئی. 20 سال کے بعد جب واپس آیا تو 8-10 بچے اس بیگم کے تھے, 8-10 اس بیگم کے تھے, اور ساز و سامان لے کر آیا. لوگ حیران ہو گئے, فیصلہ دینے والے مر گئے اور وہ مجاہد زندہ رہا. میرے دوست فرماتے ہم تمہاری شہرت سے زیادہ, ہمارا حکم ہے بیچ میں جس نے تمہاری روح کو روکا ہوا ہے تمہارے جسم میں, لیکن ہم نے امتحان کے لیے تمہیں دی ہے, یہ تمہارے جسم میں ڈالا ہے امتحان کے لیے, تاکہ اس روح کو اپنے نفس کے اوپر غالب کرو, اس نفس کو دبا کے رکھو. یہ ہم نے اس لیے روح دی ہے, یہ تمہارے جسم میں اس لیے روح ڈالی ہے تاکہ اس نفس سے میری قربت کا کام لو. کیونکہ تمہارا نفس جب شریف اور صحیح ہو جاتا ہے تو پھر میری تلاش کرتا ہے, اور جب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو شیطان کی تلاش کرتا ہے. دیکھو اس کو مولا والا بناؤ. فرمایا ان اللہ اشترى, ہم خرید چکے, اس کو سمجھاؤ تو خریدا ہوا مال ہے, تو کو شیطان کے ہاتھ پر بکتا ہے. اپنے نفس کو سمجھاؤ, یہ نفس جب مطالبہ رکھتا ہے گناہ کا تو سمجھاؤ بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو گناہ کر کے کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ میرے نفس شیطان کو خوش کرتا ہے. اللہ نے تو تیری قیمت لگائی ہے, تو بکا ہوا مال ہے, اس کو حیا دلاؤ, اس کو شرم دلاؤ. میرے شیخ فرماتے تھے جیب میں آئینہ رکھے, جب گناہ کرنے لگے تو پہلے آئینہ دیکھے, بھائی اپنی شکل دیکھ, کام کیا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ایسے دیکھے, عبرت آئے اس کو, شرم آئے, کھاتا کس کی ہے, گاتا کس کی ہے. لے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تصوف کس کا نام ہے؟ اپنے نفس کو مٹانے کا نام ہے بس. اور یہ بڑا سخت ہے, بڑی سخت, انسان پر گرفت کرتا ہے, یہ ایسے قلب کو پکڑ لیتا ہے. میرے شیخ بڑی پیاری مثال دیتے تھے, فرمایا کہ جب ہماری زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے, حالانکہ چاند سورج سے قریب ہے, ہر وقت اس کے اوپر روشنی پڑتی, لیکن زمین میں بیچ میں آ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 دن چاند نظر ہی نہیں آتا, کیونکہ پورا زمین کا گولا آگے آ گیا, اس نے بے نور کر دیا. سورج کی روشنی کو
زمین تک نہیں پہنچنے دیا. اب یکم تاریخ کو تھوڑا سی زمین ہٹتی ہے تو یکم ہو جاتی ہے, 2 کو اور ہٹتی ہے تو 2 کا چاند ہو جاتا ہے, 14ویں کے چاند میں پوری زمین ہٹ جاتی ہے, پورا چاند روشن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے زمین بھی ہماری روشن ہو جاتی ہے. فرمایا کہ نفس کا گولا جب پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے تو انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے, اور جب اس نفس کے گولے کو انسان کھینچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نور دل کی زمین پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب پورا بیچ میں سے نکال دیتا ہے تو اس کا دل 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے. نسبت محلہ کا آفتاب طلوع ہوتا ہے, چاند طلوع ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. تو میرے شیخ فرماتے تھے روشن روشن دل, روشن روشن پیشانی, یہ ہے مومن کی 2 نشانی. روشن روشن دل, دل کب روشن ہوگا؟ جب نفس کا گولا نکلے گا بیچ میں سے. یہ زمین ہے, زمین سے آیا نا, نفس زمین سے پیدا ہوتا ہے. یہ نفس کا گولا بیچ میں, اور ہمیں نکال, آپ کو نکالنا ہے, آپ کو نکالنا خدا کی مدد کے ساتھ, خدا کی توفیق کے ساتھ. توفیق بھی اس سے مانگنی ہے. بلکہ میرے شیخ تو فرماتے تھے کہ ایسا بدماش ہے جو بچوں کو اغوا کرے, کسی بچے کو کوئی پکڑے تو بچہ چیختا ہے ابا ابا ابا, ابا کا نام لیتا ہے. پہلے خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے پھر ابا کا نام لیتا ہے. تو بدماش لوگ یا تو بے ہوش کر دیتے ہیں یا اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیتے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں, نہ دیکھ سکے نہ بول سکے. فرمایا کہ نفس ایسا ہے, ہمارے دل کی جو جہاں سے نکلنی ہے مولا کو پکارنے کی, اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھوس دیتا ہے اور ہماری عقل کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے. باوجود سمجھدار ہونے کی گناہ کی لعنت میں پڑ جاتا ہے. پتہ تب چلتا ہے جب نفس کے ہاتھ اغوا ہو گیا, نہ وہ آہ کر سکتا ہے, کیونکہ اگر دل سے آہ کرتا تو مولا ضرور مدد کے لیے آ جاتے, لیکن آہ بھی نہیں کر رہا ہے, رو بھی نہیں رہا ہے. اس لیے اللہ فرمایا ہم بہت قریب ہیں, ہمیں کیوں نہیں پکارا تم نے, ہمیں پکارتا. جس طرح بچہ ابا کا نام لیتا ہے, اس کو پتا ابا چھڑانے آئے گا. اللہ فرماتے ہم تو شہر سے زیادہ قریب, اب ہمیں پکار کے تو دیکھو تم. یہ کیوں ورما اپنے اتنے قرب کو کہ تم انسان جب مدد مانگتا ہے تو قریب والے کو بلاتا ہے, قریب والے کو بلاتا ہے میری مدد کرو, دور والے کو نہیں بلاتا. جو لاہور میں بیٹھا ہے, کوئی پشاور میں بیٹھا ہے, اس کو بلائے گا نہیں. جو آپ کے پاس آپ کے کمرے میں ہے, ساتھ والے کمرے, اس کو بلائے گا, اس کو بلائے گا. جس طرح ایک چور چلا گیا کسی جگہ پر بڈھی کے گھر میں, بڈھی نے دیکھ لیا ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے, میں چور ہوں, خبردار بات نہیں کرنا. کہ نہیں بات نہیں کرتی, لیکن میں تسبیح کر رہی ہوں. اب زور زور تسبیح شروع کر دی. اب وہ تسبیح میں جو نام لے رہی تھی وہ اس کے بیٹے کا تھا جو ساتھ والے کمرے میں تھا. اور ڈنڈا لے کے پہنچ گیا, 2 چاند لگائیں, انہوں نے کہا ہو کسی ایسی تصویر پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. انسان قریب والے کو پکارتا ہے نا. اللہ فرما اپنا قرب بتایا, نحن اقرب من حبل الورید, ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. جب نفس اور شیطان تجھ پر قبضہ کرنا چاہے, تجھے اغوا کرنا چاہے, تو ہمیں پکار کے دے, دیکھ کیسے مدد آتی ہے. لیکن پکارتا نہیں ہے کیونکہ مزہ لینا ہے نا, پٹی باندھ دیتا ہے, پٹی آنکھوں پہ پٹی, عقل کی آنکھوں پہ پٹی, اور دل کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتا ہے, کیونکہ دل سے بھی آہ نکلے تو کام ہو جاتا ہے. آہ نکلی اور پہچانے گئے, آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے, گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے. آہ نکلتی انسان کے دل سے, فوراً مدد آتی ہے. دل سے پکارے, زبان سے نہیں, دل سے, دل میں بات ہوتی ہے. اللہ میں کیا کروں, یہ نفس مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے, اسی مدد آ جائے گی. اس لیے قرآن مجید میں شیطان نے کہا لآتینہم, میں آگے سے آؤں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں آگے سے اس انسان کے آؤں گا, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, لیکن اوپر کا ذکر نہیں. اللہ نے فرمایا اوپر سے شیطان نہیں آ سکتا, اوپر سے میری مدد آئے گی.
دائیں بائیں سے تمہیں گمراہ کرے گا، حضرت دائیں بائیں سے گمراہ کرے گا، آگے پیچھے سے گمراہ کرے گا، تو تم اوپر دیکھنا، تم اوپر دیکھو گے ہماری مدد آ جائے گی۔ یوسف صلی السلام نے کیا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، بچا مجھے، معاذ اللہ۔ پھر دوڑے، بس سبق الباب، پھر دوڑے، دو کام کیے، اللہ کو پکارا پھر دوڑے۔ انسان کو نفس اور شیطان سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، اللہ کو پکارے دوڑے، یعنی اس سے نکلنے، اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کرے، ماحول کو تبدیل کرے، گناہ کے ماحول کو تبدیل کرے۔ لوگ کہتے گناہ، اسباب گناہ کو چھوڑو، اس ماحول سے نکلو، نکل جاؤ وہاں سے۔ شیخ فرماتے دوستوں کے بعد جا کے چائے پی لو، ایسی خلوت کی ضرورت نہیں ہے جس خلوت میں نفس اور شیطان آتے ہیں۔ آج کل خلوت بڑی خطرناک ہے، پہلے زمانے میں تو خلوت ہوتی تھی مولا سے دل لگاتے تھے، آج تو خلوت شیطان۔ خلوت ہوتی کب ہے؟ موبائل ساتھ ہے، یہ وہ خلوت ہے، پورا عالم ساتھ ہے۔ اگر نیٹ بند ہو جائے تو جان نکلنے کو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جیسے ایک خاتون تھی نا، سب کو آواز دے رہی، بیٹا فلاں بیٹی فلاں، کوئی نہیں آ رہا ہے، تو انہیں وائی فائی بند کر دیا، تو سارے اماں جی کیا بات ہے، کیا کام ہے، سب کی وائی فائی بند ہوگی تو سب آ گئے۔ خلوت کب ہے؟ خلوت تو ہو آپ اکیلے ہو، مولا کے ساتھ ہے، کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشیں ہوتی، یہ کاملین کا کام ہے۔ آج کل تو خلوت مضر ہے، جلوت میں رہو، جلوت میں شیطان کو بالکل موقع نہ دو، کیونکہ وہ جلوت میں نہیں آتا، اکیلے پہ چھاپا مارتا ہے، جماعت پہ نہیں مارتا۔ تم یہاں بیٹھے ہو، کسی کو گناہ کا خیال نہیں آ رہے ہوں گے، یہاں نہیں آئے گا وہ، جب اکیلے ہوگا تو، کیونکہ جو بھیڑ الگ ہو جاتی ریوڑ سے اس پر حملہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ والوں سے جڑ کے رہو۔ کیوں؟ میرے شیخ 17 سال کی عمر تھی، بڑے خوبصورت تھے میرے شیخ، جن نے دیکھا ہو جانتے ہیں، حسین و جمیل، وہ تعلیم یافتہ، 17-18 سال کی عمر ہوئی، یہ خطرہ لاحق ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں 18-17 سال سے جو ایسے بیٹھے، زندگی 50 سال تک ان کی زندگی ان کے پاس رہے، اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ جوانی میں بھی مجھ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی، ایسی محفوظ جوانی گزاری۔ میں نے پوچھا حضرت جوان آپ پر فدا ہے، حالانکہ آپ بوڑھے ہیں، جوان فدا ہے، اور میری روح جوان ہے، جس نے جوانی مولا پر فدا کر دی اس کی روح کبھی بوڑھی نہیں ہوا کرتی۔ بوڑھا تو وہ ہوتا ہے جس کی روح بوڑھی ہو جائے، یہ اعضاء کا بوڑھا ہونا تھوڑی بوڑھا کہلاتا ہے، دل میں دل شباب ہونا چاہیے، دل شباب، دل میں شباب کب آئے گا؟ جب اپنی جوانی اس مولا پر فدا کر دو گے تو تمہاری جوانی ہمیشہ کے لیے امر کر دیں گے، دیکھنے میں بال سفید ہوں گے لیکن دل تمہارا جوان ہوگا، جوان تمہارے سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ بڈھے کے ساتھ جوان نہیں بیٹھ سکتے، ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ ہم دیکھتے اللہ والے بوڑھے ہیں لیکن جوان فدا ہے، ان کے ساتھ رہتے ان کو مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل جوان ہے، کیونکہ جوانی مولا پر فدا کر دی، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ان پہ مت مرو، آب و گل کے اوپر، اس گارے مٹی کی مورتوں پر مت مرو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے عرش کا سایہ ملے گا اس جوان کو، اصلا شبابہ نشاطہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جوانی کی بستیاں مولا کی اطاعت میں گزار دی، اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، لیکن بڈھے بھی فکر نہ کریں گے ہمارے لیے کیا، نہیں، تم بھی پورا زور لگاؤ، کیونکہ جو نفس ہے یہ جوان ہی رہتا ہے، بڈھے کا نفس بھی جوان ہوتا ہے، اس کی داڑھی کالی ہوتی، بابے کی سفید ہوتی، اندر کالی ہوتی داڑھی، اس لیے تو بابوں کی بیجی خواہش ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ اگر بڈھا ہونے کے بعد وہ نہ ہوتے تو شادی نہ کرتا کوئی بڈھا، لیکن بوڑھے بھی شادی کرتے، مطلب کہ نفس کی داڑھی کالی ہے، اوپر کی داڑھی سفید ہے، پھر یہ بھی کالی ہو جاتی، شادی ہوئے تو یہ بھی کالی کر لیتے۔ لیکن مولوی صاحب آئے، میں نے پہچانا نہیں، بیٹھے ہوئے تھے نیچے، میں کوئی طالب علم ہے، بعد میں غور سے دیکھا، میں نے کہا شکل تو مولوی صاحب کی لگتی ہے لیکن وہ تو نہیں معلوم ہوتے، میں نے کہا فلاں نہیں، میں فلاں، میں کہا اوپر بیٹھے، کہا اصل میں نے شادی کی دوسری، اس وجہ سے میں نے جوان ہو گیا۔
لیکن ایسے جوانوں سے جوان تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے پہلے اب جب اسکول پڑھتے تھے تو سائیکل، پرانے سائیکل ہوتے تھے تو اس کے اوپر کالا رنگ کرتے تھے تاکہ نیا معلوم ہو، لیکن جب چلتے اس کے کتے فیل ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ پرانا ہے. میں کہ اس کی چال بتا دے گی، چال بتا دے گی کہ کتے فیل ہو رہے ہیں، یہ بابا جی ہیں. لیکن دل کی جوانی چاہیے میرے دوستوں. اور دل کی جوانی کب ہوگی؟ جب مولا پر فدا ہو جاؤ گے. مولا پر فدا ہو جاؤ گے تو دل جوان ہوگا تمہارا. اور یہی دل کی مستی، یہی کیف و مستی ہے جو ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیروں کو، ہوا بھی نہیں لگی جو اللہ ایمان والوں کو مستی عطا فرماتے ہیں. ان کو ہوا بھی لگی، سوچا بھی کبھی نہیں. میں نے ایک مستشرق کا پڑھا ہے. ایک مستشرق وہ لوگ تھے جو عیسائی تھے اور ہمارا دین سیکھ کر اور انہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے. اس نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں مصر کی ایک جامع مسجد میں مسلمان بن کر شریک ہوا جمعے کی نماز میں. تو اس وقت جو میں نے نماز پڑھی اور اس امام نے جو قرات کی، کہا کہ حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا لیکن اس وقت جو مجھے لذت آئی، کہا کہ پوری زندگی میں مجھے دوبارہ کبھی ایسی لذت زندگی میں نہیں ملی. اگر تو عیسائی مرا اور پھر مسلمانوں کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا، لیکن اس بات کو اس نے اقرار کیا کہ ان مسلمانوں کے پاس ان کے قلب و جان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا. ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے. ہماری مثال اس پیاسے جیسی جو کنویں کے پاس ہے، چشمے کے پاس ہے، پھر بھی پیاس کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے. کسی اور طرف اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. نفس اور شیطان کیا تو بکے ہوئے ہیں، نفس نے قبضہ کر رکھا ہم پر. میرے دوست، اسی نفس کو بیچ میں سے نکالنا ہے. تو جتنا بھی اس نفس کی مخالفت کرتا جائے گا اتنا یہ بیچ میں سے نکلتا جائے گا اور تیرے دل پر ڈائریکٹ اللہ تعالی کی تجلیات آنا شروع ہو جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لے، تجربہ کر دے. 3 دن تجربہ کر لے کہ ایک لمحہ بھی گناہ نہیں کرنا. 3 دن میں ہر شے سے اپنی بات کرنی ہے. 3 دن کے بعد اپنے دل کے انوار کا جائزہ لے کر دیکھ لے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر نور عطا فرماتے ہیں. جب ایمان دے دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج کا رخ ہمارے دل پر کر دیا ہے. اب تیرا کام ہے بیچ میں سے رکاوٹ دور کر. ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے. جب آپ کو میٹر کے ذریعے بجلی مل گئی، اب آپ کا کام ہے بلب لگانا اور بجلی جلانا. بجلی تو آ رہی ہے. جب اللہ نے ایمان دے دیا ہے تو اپنی تجلیات کا ہمارے دل کو مرکز بنا لیا، کیونکہ کلمے جیسی نعمت اور جنت کی کنجی ہمارے دل میں رکھ دی. اب تیرا کام ہے دل اور مولا کے درمیان جو چیز حائل ہے اس کو تو بیچ میں سے نکال دے. روشنی تو آ رہی ہے، بس نکالتے ہی وہ روشنی تیرے قلب تک پہنچ جائے. سورج تو نکلا ہوتا ہے، آپ بیچ میں سے ہٹاؤ. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ اگر گنبد خضرا کو دیکھیں تو گنبد خضرا پر ایک چھوٹی سی کھڑکی سی بھی ہے بنی ہوئی ہے جو بالکل بند ہے، چھوٹی سی ایک طرف ایسی چھوٹی سی بنی ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے مدینہ والے، بارش نہیں ہو رہی، اماں کیا کریں؟ نماز استسقاء پڑھ لی. کہا کہ سورج کو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کراؤ. اماں کیسے؟ کہا کہ چھت کے اوپر سوراخ کھول دو. جو ہی سورج کی روشنی پڑی، بادل آئے اور بارش برسنے لگی.
چنانچہ ترکوں کے پورے دور میں جب تک ترک تھے، جب بھی بارش کرنی ہوتی تو وہ چھوٹا سا وہ جو بنا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتے، جو ہی روشنی اندر جاتی سورج بھی شرما جاتا، فوراً بادل آ جاتا۔ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید چہرے والا جس کے چہرے سے بادل بھی سیراب ہوتے ہیں، فوراً بعد بارش ہو جاتی۔ یہ وہ ہے، بعد والوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بہرحال کہ اپنی سمجھ میرے دوست، سورج کی روشنی تو آ رہی، ایمان کا کلمہ جب دے دیا تو رابطہ تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ایسے تھوڑی دے دیا۔ جب کلمے کی سم رکھ دی ہے تو سگنل تو آ رہے ہیں، اب تیرا کام ہے جو سگنل میں رکاوٹ دور کر، یہ جو جیمر لگائے ہوئے نا، جیمر نفس کے جیمر اور شیطان کے جیمر، اس کو اٹھا، اس کو نکال۔ ابھی دیکھ کیسے سگنل آتے ہیں، ابھی دل میں پیغام آنے شروع ہو جائیں گے۔ جلسہ قرب حق معلوم ہوتا ہے، تیرے دل کے اوپر اللہ کے قرب کا جلسہ تجھے معلوم ہوگا، تو کہے گا کہ بیٹھے بٹھلائے ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، دل چاہے گا میں یہ نیکی کروں، میں یہ نیکی کروں، میں پیغامات آنے شروع ہو جائیں گے تیرے قلب پر، لیکن تو نے جیمر لگایا ہوا، نفس نے جام کر دیا، آنے نہیں دیتا سگنل، گناہ میں پڑا ہوا، خدا کو ناراض کر رہا ہے، غیروں کے پر مر رہا ہے۔ اللہ سب کی بات فرمائے، کہتے ہیں غیر پر مرنے والا جب مرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا جاتا ہے، یہ میرے شیخ نے فرمایا، کئیوں نے دیکھا کہ چہرہ بدل دیا اللہ نے، کیونکہ یہ ہم نے اس لیے تھوڑی تو یہ دل دیا، دل تو اپنے لیے دیا تھا، اس لیے تو یہ زمین میں بھیجا، جا نیچے جا، زمین پہ جا، وہاں جا کر دل ہم پر فدا کر، جان ہم پر فدا کر، اور اس فدا کاری سے پوری کائنات کو بتا دے کہ اس انسان کو اللہ نے اپنا عاشق بنایا ہے، وہ عشق کے اندر سب کچھ جان تک بھی دے سکتا ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اس انسان کو اللہ نے مخلوقات میں اس لیے اثر بنا کہ مولا کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کیسے قربانی دیتا ہے؟ نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، مولا راضی ہو جائے بس اس کی پرواہ۔ یہ منظر اس کائنات میں انسان سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، کسی مخلوق نے ایسا منظر پیش نہیں کیا، انسان نے پیش کیا، انسان نے پیش کیا۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا، اللہ کو حسن جب مقتل میں میدان کارزار میں میدان جہاد میں اترتا ہے ننگی تلوار لے کر، کون ہے جو ہمارے لیے قربانی دیتا ہے؟ عشق اپنے مجرموں کو بابجولا لے چلا، تو اللہ کے جو عاشق ہیں بیڑیاں لگا کر جاتے ہیں کہ ہم دوڑیں گے بھی نہیں، مر جائیں گے لیکن مولا کو نہیں چھوڑیں گے۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برا لے چلا، ننگی تلوار لے کر جب حسن اترتا ہے میدان میں، اللہ قربانی مانگتے ہیں، عشق اپنے مجرموں کو بابجولا لے چلا۔ یہ منظر نہیں دیکھا انسان کیسے کیسے اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے؟ اس لیے نفس اور شیطان بھی ہار جاتا ہے۔ حیاء اسلام سے ملاقات ہوئی، شیطان کی پوچھا کیسا پایا انسانوں کو؟ کہا کچھ تو آپ جیسے معصوم ہیں، وہاں محنت نہیں کرتے، اور کچھ ہماری جیب میں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کچھ گناہ کرا لیتے ہیں لیکن پھر مولا کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم ساری محنت کو ایک آہ میں برباد کر کے پھر مولا کے ہو جاتے ہیں۔ اسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات کے شام کو شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے، حدیث سے روایت ہے 2 موقع پر شیطان ذلیل ہوتا ہے، ایک تو بدر والے دن ذلیل ہوا، مٹی ڈالی اپنے اوپر، پوری دنیا کے ستوکڑے جمع ہو گئے تھے، بابا جی کیا ہوا، ابا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس اب اس محمد رسول اللہ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جن کو میں بڑی مان کے ساتھ لایا تھا ان کو ان دیہاتیوں نے ڈھیر کر دیا، ڈنڈوں کے ساتھ مار دیا، چھوٹوں کے ساتھ مار دیا، نیزوں کے ساتھ مار دیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس دن مٹی ڈالی اپنے اوپر، اور فرمایا عرفات کی شام کو مٹی ڈالتا ہے تو شتونگڑے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جن سے گناہ کرائے اور جہنم کے کنارے پہنچایا، ظہر سے مغرب تک کا وقت عرفات میں گزارا، آج ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو گئے کہ یومن ولدت امہ،
دو وقت بہت ذلیل ہو ذلیل ہوا، اور ہر سال میں عرفات کی شام کو جب انسان توبہ کرتا ہے شیطان کو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے دو پیچ کے ساتھ بالکل اس کو ایسا کر دیا تھا کہ جہنم میں دھکا دینے والا تھا. ایک پلٹی ماری، اللہ کو پکارا، کچھ آنسو بہائے، نیتی دل ہی رویا، اللہ نے فوراً اپنے آغوش رحمت میں دوبارہ لے لیا. مولانا رومی دعا کیا کرتے، اللہ میں تیرا خریدا ہوا مال تھا، نفس نے مجھے خرید لیا، شیطان نے خرید لیا، اللہ تو مجھے دوبارہ خرید لے، ان کے ہاتھوں سے مجھے چھڑوا لے. میں تو بہت زور لگا رہا ہوں، لیکن آپ جب فیصلہ کر دیں گے تو میں ان کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گا. اس لیے میرے دوستو، انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ہوشیار رہے کہ میرا نفس مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیا کرانا چاہتا ہے. غفلت نہ کرے، اس کو مٹائے، اس کو کھینچے. دو چیزوں سے کھینچتا ہے، تین چیزوں سے. نمبر ایک، زور لگانے سے، اس کی مخالفت کرنے سے. نفس کی مخالفت کرو، اس کی مانو نہیں. جب مانو گے نہیں، یہ کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور ہو جائے گا. دوسرا، ذکر کا اہتمام کرو، کیونکہ ذکر کے نور سے اس کو مار پڑتی ہے. اور تیسرا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت کے جو انوارات ہوتے ہیں وہاں نفس کا دم نہیں چلتا، سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کہتے صحبت یافتہ بھی نہ بنے خالی، فیض یافتہ بنے، شیخ سے فیض اٹھائے، باتوں پر عمل کرے، ان کی صحبت میں محتاج بن کر آئے، اپنے دل کو نیچا 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 کر کے آئے، تب جا کر فائدہ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو ٹیلا بن کے آتے ہیں، تو ٹیلے پہ تھوڑی پانی چڑھے گا، نچان پہ آئے گا پانی. پھر آپ کہیں بھی ہیں پانی پہنچ جائے گا آپ تک. بولو بھائی، پانی آ رہا ہو اور آگے تو کہیں گڑا ہو تو پانی گڑے کی طرف چلا جائے گا، چاہے دور ہے، اور قریب کے ٹیلوں پہ نہیں چڑھے گا. جب انسان اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے مٹاتا ہے، سارا فیضان لے جاتا ہے، سارا فیضان لے جاتا ہے. جب مٹاتا سارا فیضان. ٹھیک ہے، شاہ کا قصہ نہیں سنا؟ ابو المعالی بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے، ان کا ایک خادم تھا گاؤں کا، غلطی کر لیتا تھا، غلطی کی، شیخ نے نکال دیا، چل نکل جا، دوبارہ نہیں آنا میری خانقاہ میں. وہ بھی سچا عاشق تھا. یہاں تو تھوڑا سا مرید کو ڈانٹ دو تو دوبارہ اس کے اچھا پیر بدلنا نہیں کی مسئلہ ہے، پیر بدل لیتے. وہ گیا نہیں، انہوں نے کہا میں کیوں گیا؟ ٹھیک ہے، شیخ نے نکال دیا. گھر کا کام کاج کرتا تھا، حضرت کی بھینس وینس بھی تھی، اس کی بھی خدمت کرتا تھا، گاؤں والا جو تھا. تو اماں جی کو پیغام بھیجا، میں جنگل میں ہوں. جنگل میں شیخ نے تو نکال دیا، لیکن میں جنگل میں رہتا ہوں، تو بھینس کی خدمت بھی کروں گا، چارہ وارہ ہر چیز لاؤں گا، شیخ کو نہیں بتانا. 2-3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد سخت بارش ہوئی تو وہ مکان ٹپکنے لگا. پہلے بھی ٹپک جاتا تھا، تو یہ پی کے شاہ پر مٹی ڈالتا تھا، تو مکان ٹپک گیا. بارش بند ہوگی، سین میں بیٹھے ہیں، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ پی کے شاہ ہی اچھا تھا، باقی جتنے مرید ہیں وہ تو اپنے کپڑے سنبھال رہے ہیں. سارے شہری گاؤں والا وہی تھا، وہ اچھا مٹی وٹی ڈال دیتا تھا، کوئی لیپ شیپ دیتا تھا. تو ان کو موقع ملا، اماں جی کو بھی. انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بلا لوں. کہا کہ کیوں گیا نہیں؟ کہا نہیں، ادھر جنگل میں ہی ہے. وہ گیا کب ہے؟ وہ کہتا شیخ کو چھوڑ کے میں تو نہیں جاتا. شیخ نے نکال دیا، پوری زمین تو شیخ کی نہیں ہے، خانقاہ سے نکال دیا. وہ ٹھیک ہے، اب یاد تو بلا لو. کہا بلاؤ، بچہ بھیجا. وہ تو تیار تھے، انہیں پتا تھا بھائی ایسا ہو جاتا بارش. جلدی سے آئے اور مٹی لے کر اوپر چڑھ گئے. اور اب شیخ کو ایسے دیکھ رہے، شیخ کھانا کھا رہے ہیں صحن میں بیٹھے ہوئے. شیخ دیکھتے ہیں تو وہ نیچے منہ کر لیتا ہے، یہ دیکھتے ہیں تو شیخ کھانے میں لگے ہوئے. اچانک دونوں کی نگاہ ملی، ہاتھ میں لقمہ تھا کہ لے 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 لے، وہیں سے چھلاگ ماری چھت سے، اور جلدی سے شیخ سے لقمہ لے کر منہ میں ڈالا. کہتے پوری نسبت منتقل ہو گئی، پوری نسبت منتقل ہو گئی.
دل روشن ہو گیا. شیخ کے بعد جو بھی نعمتیں تھی باطنی اس کو منتقل ہو گئی. تو شیخ دنیا سے گئے تو ان کے جانشین وہ گاؤں والا وہ دیہاتی عشق کی بنیاد پر بن گیا. اور اکثر کہا کرتے تھے اپنی پورپی زبان میں کہ پھیکا مالی پہ باریاں دن میں 100 بار. میں اپنے شیخ ابو المعالی شاہ پر 100 بار روزانہ قربان ہو جاؤں. کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار. میں تو کبا تھا جو گو کھاتا تھا مجھے ہنس بنا دیا جو اللہ کے قرب کے موتی چنتا ہے. اور دیر بھی نہیں لگی. کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لگی بات. ہمیں تو فائدہ اصل میں اٹھانا نہیں آتا. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو محتاج سمجھتے بجائے اس کی گن سے فائدہ حاصل کرتے. ہر کجا پستی آباد جہاں نچان ہوگی وہیں سے 3 چیزیں وہ زور لگاؤ. نفس کی مخالفت کرو, اس کو کھینچو, بیچ میں سے کھینچو اس کو. اللہ اور ہمارے دل کے درمیان حائل اس کو نکالو. اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرو, خلاف چلو اس کے. اور دوسرا ذکر کا اہتمام کرو, تسبیح پھرا کرو. اللہ ذکر کا نور سے اس کو حیا مل جائے کیونکہ ذکر سے ٹھٹر جاتا ہے. یہ ذکر کے نور سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور اس کو سردی لگنے لگتی ہے. جب سردی لگتی ہے تو پھر یہ کوئی شرارت نہیں کرتا. اللہ والوں کی صحبت صحیح معنی میں اختیار کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باق و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لازم تعلیمات ہیں ان کے ہمشیرہ فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تعلیمات بن نور ٹاؤن کے ہمارے ساتھی ہیں, اللہ ان کے ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے. ہمارے امیر صاحب مدرسے خادم و یاسر وغیرہ ان کی والدہ وہ وفات پا گئی تھی, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ انک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقتا كواقت الوليد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے قائد اقبال قائد صاحب کی اہلیہ بھی وفات پا گئی تھی جمعے کو, اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور ہمارے دوست جو ہے ببلانا بستی سے ان کی والدہ فوت ہو گئی, اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور جتنے وفات پا گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. اس نفس سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما, نفس کی قید سے اور شیطان کی قید سے ہمیں آزادی نصیب فرما. ہمیں آزادی نصیب فرما. آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا اور آپ کا یا اللہ درمیان میں جو حائل ہیں ان کو دور فرما اور اپنی تجلیات ہمارے قلب و جان پر ہمیں عطا فرما. ہم وقت آپ کو خوش رکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی رضا پر زندگی یا اللہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو خانقاہ کو ان اجتماعات کو اور ان کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور ہر طرح کی یا اللہ عافیت نصیب فرما. اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. عافیت دارین نصیب فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما, ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کی مدد فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ظاہری باطنی طور پاکستان کو ترقیات سے نواز. یا اللہ بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے, یا اللہ حکمرانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی حفاظت فرما اور عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی حفاظت فرما. پورے عالم میں جہاں
جہاں جہاں مسلمان ان کی خوب حفاظت فرما، ہمارے متعلقین متعلقات ان کے بال بچے سب کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، موسم کی شدت کو ختم فرما، اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل صحبه اجمعين.